اللہ مطلب اتنا قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو یزید کو نعوذ باللہ جنت میں ڈال سکتا ہے اور امام حسین کو ادھر جہنم میں، تو اس وجہ سے کوئی ایسی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اتنا نہیں، مطلب بالکل کر سکتا بالکل، اللہ تعالیٰ اس طرح ظلم نہیں ہے، کر ایسے سکتا. مطلب وہ وما مثال دیتے وما ہیں. انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اوکے، یہ جماعت عمریہ کے ہاں صحیح ہے، جماعت عمریہ کے عقیدے کے مطابق بالکل اللہ تعالیٰ ابلیس کو جنت لے جا سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم لے کے جا سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. اللہ تعالیٰ سلامتی دے. کیا نام ہے بھائی؟ ساجد حسین قبلہ صاحب. کس شہر سے کال کیا آپ نے ساجد بھائی؟ سر جی قبلہ صاحب ڈیرہ غازی خان کے ہیں. واہ جی واہ، بولیں بھائی، بات کریں. جی قبلہ صاحب جی میرے سر. 2-3 ایسے مختصر سوال تھے قبلہ صاحب. جی سر، بات کریں، بولیں. جی تو جو آپ کا جو سیادی والا ٹاپک ہے نا، موضوع، جی تو اس بارے میں مطلب میں نے بہت سے لوگوں کو آپ کی تقریریں بھی سنی ہیں، تو یہاں تو مطلب جس کو بھی بات کریں وہ تو لڑنے پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مطلب مشرک، ایسے بدعت والے فتوے دینے لگ جاتے ہیں. جی جی، وہ پھر آیت صحیح. پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو وہ ان کی جو مطلب بیٹیاں ہوں گی تو وہ ہماری کیا لگیں گی، تو اس وجہ سے وہ یہ قیاس کر جاتے ہیں. تو اگر وہ ہماری بیٹیاں مائیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتیں ہماری مائیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کی عزت کرنی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کی شادی ہوئی تھی. ام سلمہ کی بیٹی تھی، اچھا ہاں اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ اگر دیکھیں، اگر وہ ہماری ماں ہیں لیکن وہ ان کا ہم سے پردہ کرنا واجب ہے. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو ہم سے پردہ کرنا واجب ہوتا. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جو ماں ہے یہ جو ہے محرم نہیں ہمارے، اس طرح کے محرمیت کا سبب ہے کہ وہ ہماری ماں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ماں کی طرح ہے، اس کا عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. اب اگر وہ یہ جیسے ذاکر کہتے ہیں کہ وہ ہماری ماں ہے، تو ان کی بیٹیاں سے ہم شادی نہیں کر سکتے، تو وہ تو صرف مردوں کی ماں تو نہیں ہے، عورتوں کی بھی ماں ہے نا، پوری امت کی ماں ہے وہ. اس طرح تو نہیں کہ صرف مردوں کی ماں، پوری امت کی ماں ہے. بالکل. ہاں، پھر امت کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ کیا بن گئی؟ وہ نبی کے عورتوں کی بیٹیاں بن گئی. ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ایسے. ہاں، تو پھر آپ کس سے شادی کریں گے؟ تو آپ ان کے بیٹے بن گئے اور وہ آپ کی بیٹی، وہ ان کی بیٹیاں، وہ آپ کی بہنیں بن گئی. تو آپ کس دنیا میں کسی بھی عورت کو، مسلمان اگر عورت ہے وہ چاہے عرب میں سے یا عجم میں سے، پاکستان، پنجاب، سندھ، جہاں بھی جائیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہوگی. اور آپ بیٹے بن گئے تو بہن بھائی بن گئے بھائی. تو پردہ معاف ہے. پھر اسلام میں سب کسی سے بھی شادی بھی نہیں کر سکتے اور سب جو ہے بہن بھائی بن گئے. پردہ کرنا بھی کیا ہو گیا؟ پردہ کرنا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو پھر تو شادی ناممکن ہے نا، کسی سے شادی ہو سکتی ہے پھر تو کسی سے شادی نہیں کر سکتے نا. جی قبلہ صاحب. ہاں، اوکے جناب. قبلہ صاحب ایک اور وہ سو کرتے ہیں کہ بنی ہاشم والے جو آپ نے کہا تھا نا کہ صرف آل محمد جو مفہوم ہے نا 12-14 صرف وہی ہے. صحیح. تو وہ پھر حدیث پیش کرتے ہیں نبی پاک کی کہ اولن محمد، اوسطن محمد، و آخرن محمد، کہ ہم سارے کے سارے مطلب محمد ہیں، پہلے بھی، درمیانے بھی، آخری بھی. تو اس میں وہ سب بنی ہاشم کو شامل کر لیتے ہیں. نہیں، وہ صرف 12 امام کے لیے. وہ سب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے نا اسم، کہ کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عصمت پیغمبر کی ہو، ان کی عصمت پیغمبر کی ہو، ان کا کردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. وہ موجودہ دور کے سادات، ان کے کردار پیغمبر جیسا بھائی. ابھی آپ کے جو آپ کے ڈیرہ غازی خان میں جو سید رہتے ہیں، ان کا کردار پیغمبر جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی عبادت پیغمبر جیسی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، وہ تو مشکوک ہے. وہ جو نبی جیسے ہیں نا، وہ صرف 12 امام ہیں نبی جیسے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو ان کے خاک پا بھی نہیں. ہاں
بالکل قبلہ صاحب، بالکل۔ اچھا قبلہ صاحب، میرا ایک اور سوال ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ جو مجتہد ہیں تو ان پہ تلوار چلے گی یا نہیں چلے گی؟ وہ ایک روایت ہے، وہ روایت نہیں ہے، وہ ابن عربی کا قول ہے، ابو بکر ابن عربی کا قول ہے کہ مجتہدین ان کے دشمن ہوں گے اور وہ مجتہدین کو قتل کریں گے، لیکن ہمارے احادیث میں مجتہدین کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ قوم والوں کے ساتھ، قوم والوں کی بڑی قتل کریں گے، قوم کے مردوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو، ان کے عورتوں کو کنیز بنائیں گے، یعنی بالکل کافر جیسے، اور نجف اشرف کے قریب بھی جائیں گے تو وہاں سے وہی کہیں گے کہ بھائی نجف اشرف کوفے والے کہیں گے کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نجف والوں کو بھی، ان کو بھی جہنم واصل فرمائیں گے، تو یہ ہے، لیکن قوم اور نجف میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مجتہد رہتے ہیں، بالکل، قوم میں تو شروع سے آخر تک صرف شیعہ ہی رہے، سوائے غیر شیعہ کے ادھر کوئی ہے نہیں، کوفہ میں اور نجف میں سوائے شیعہ کے وہاں پہ کوئی اور ہے نہیں، سب شیعہ۔ قبلہ صاحب، مولا کے ساتھ مولا غازی بھی تشریف لائیں گے یا نہیں؟ آپ نے کیونکہ ایک بار کہا تھا کہ امام حسین آئیں گے صرف۔ انشاءاللہ نہیں، وہ سب آئیں گے، اوکے، سب آئیں گے 12-14؟ جی اچھا قبلہ صاحب، آخری نہیں، سوال ہے 12-14 سب نہیں آئیں گے، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام آئیں گے اور امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے، باقی باری باری آئیں گے۔ اوکے، تھینک یو سر۔ آخری سوال ہے قبلہ صاحب، جی آخری جو ادھر ہے ملتان کا کوئی تقی شاہ، وہ بھی مطلب تقلیدی ہے، تو اس نے ایک بار ادھر محرم میں مجلس پڑھی تھی ڈی جی خان میں، تو اس نے ایک مثال دی تھی کہ نعوذ باللہ کہ اللہ مطلب اتنا قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو یزید کو نعوذ باللہ جنت میں ڈال سکتا اور امام حسین کو ادھر جہنم میں، تو اس وجہ سے کوئی ایسی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اتنا مطلب بالکل اللہ تعالیٰ اس طرح ظلم نہیں کر سکتا، مطلب وہ مثال دیتے وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اوکے، یہ جماعت عمریہ کے ہاں صحیح ہے، جماعت عمریہ کے عقیدے کے مطابق بالکل اللہ تعالیٰ ابلیس کو جنت لے جا سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم لے کے جا سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق نہیں، وہ بکواس کر رہا ہے، اگر وہ شیعہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ عمریہ کا عقیدہ ہے، وہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے، وہ ماتریدیہ کا عقیدہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ پہلی بات ہے کہ اس نے وعدہ کیا، 3 مہینے سے کال ملا رہا تھا آپ کی، اللہ تھینک یو سر غازی خان ڈیرا، آخری بات جی آخری بات یہ ہے کہ میں 3 مہینے سے کال ملا رہا تھا جعفر بھائی کو، اب نسوار کا واسطہ دیا تو انہوں نے کال ملوائی ہے آپ سے۔ اچھا، اس کو بھیج دینا بھائی، نسوار بھیج دینا اس کو، اوکے، تھینک یو سر۔ نسوار میں کوئی غلط چیز نہیں ملا کے بھیجنا، خالص نسوار میں بھیجنا ہے اس کو، اوکے بھائی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، بات کرو۔ ہلو، ہمارے گلگتی بھائی آ گئے ہیں، جی بات کریں بہن۔ جی السلام علیکم، یا علی السلام علیکم، علیکم السلام، بات کریں۔ جی بات کرو۔ حسن علی صاحب گل کر رہے ہو؟ جی بات کریں۔ جی اچھا جی، تانوں سب تو پہلے بہت سارا سلام ہو گیا سر۔ علیکم السلام۔ تسی ساڈے نال پنجابی وچ گل کرنی ہے، سانو زیادہ سمجھ آندی ہے۔ اوکے جناب، اساں تہاڈے نال پنجابی وچ گل کراں گا۔ جی سر، اج دا تہاڈا اسی مناظرہ دیکھیا، سانو بہت اچھا لگیا ہے تے اج جڑا تسی قرآن دے حوالے نال گل کیتی ہے، ایک جڑے سیگے او ممتاز نقلی کی نا ہے، آپاں نوں نہیں آوندا ہے، تے میں انہاں دے حوالے نال ایک سوال تہاڈے تو پوچھنا چاہندی ہے کہ اے جڑے لوگ سید کہندے ہے تے جدوں مناظرے وچ اوندے ہے تے اس تو بعد قرآن پڑھن دی گل جدوں کہی جاندی ہے، جبکہ تسی ہر کال تے کہندے ہو کہ آل محمد دا جڑا فرمان ہیگا ہے کہ پہلے نمبر تے قرآن ہے، دوسرے نمبر تے اہل بیت علیہ السلام نو تسی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تے اے لوگ جدوں اپنے آپ کو سید کہندے ہے تے مناظرہ کرن اوندے ہے تے اے قرآن کیوں نہیں پڑھدے ہے؟ جے اگر قرآن پڑھن نو کہا جائے تے اے لوگ کہندے آ کہ ساڈی زباناں الگ الگ ہیگیاں، اور زباناں دا قرآن نال کی تعلق ہے؟ جبکہ اسی قرآن مجید وچ تجوید پڑھدے ہے
ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਿल्कुल ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹ जी ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈयद ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆਪਾਂ जी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ? पूरा 100% ਜੀ समझदा पिया मैं ਜੀ जी ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੈयद ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਦਕਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, बिल्कुल ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਦੀਸ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਖਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਜਵੀਦ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ जी ਰਹੇ ਹਾਂ बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल बाजी मैं ताड़ा ਅਹ, सारी गल्लां ਜੀ समझदा पिया जी ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ जी ਤੀਸਰਾ बहन ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਈਦ ਜਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰਤ ਹੋਏ ਜਾਂ जी ਮਰਦ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੈਯਦਾਦਾ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਖਾਣਗੇ,